عبد معصومین بزم شہرات مسلم شاہ سوار دور حاضرہ دے تقریباً 80% سودی ذاکر انہاں دا لکھیا ہویا قصیدہ کلام پڑھ دین. مالک سفر بے خطر فرماویں، مالک عزت بخت قلم دے وچ مزید برکت عطا فرماویں. قبلہ کعبہ سید حیدر عباس رضوی صاحب آپ کوئٹ، انہاں دے فوراً بعد شاعر علی مراہ حماد اہل بیت جناب پروفیسر سائل رضا صاحب بھلوال، انہاں دے فوراً بعد ذاکر اہل بیت مصور غم برادر محترم عزت مآب جناب ملک مسرت عباس آپ راول پنڈی ذکر محمد والے محمد بیان فرمائیں. صلوات مل کے بلند آواز سے پڑھ لیجیے. تعداد زیادہ ہے صلوات کی آواز کا، میں کوشش کروں صلوات سارے مل کے بلند آواز سے. آپ کے علاقے میں صلوات پڑھتے ہی ایسے ہیں یا میرے پہ کوئی خصوصی کرم ہے؟ صلوات سارے پڑھتے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب. صلوات بلند. اس دور میں بھی جو بندہ اپنے آپ کو بادشاہ علی کی ولایت کا جتنا مقروض اور احسان مند سمجھتا ہے، کوشش کر کے تھکاوٹ اور موسم کی شدت سے بے نیاز ہو کے اتنی بلند صلوات تلاوت کرو. والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین ولعن اللہ علی اعدائہم مجمعین من یوم عداوتہم الى یوم الدین وبعد یوم الدین. صلوات بلند آواز سے پڑھ لیجیے. کچھ جوان ایسے ہیں جن کے چہرے مجھے نظر آ رہے ہیں، ماشاءاللہ. ان کی نفاست کی صابر بھائی حد یہ ہے کہ میرے 3-4 دفعہ صلوات کی گزارش کرنے کے باوجود ان کے ہونٹ بھی مجھے صلوات پڑھنے کے لیے ہلتے ہوئے نظر نہیں آئے. تمام حاضرین مجلس کی، بانیان مجلس کی، منتظمین و معاونین مجلس کی، اور بالخصوص پوری دنیا میں بسنے والے وہ خوش نصیب اور خوش بخت احباب کہ جنہیں ماں کی گود میں پہلی مرتبہ آنکھ کھولتے ہی اس بات کا بھرپور یقین ہو گیا تھا کہ ہماری ماں نے ہمیں ڈھیر ساری منتوں اور مرادوں کے بعد اللہ سے مانگا ہی علی کی ولایت اور حسین کے ماتوں کے لیے ہے. اپنے سمیت ان تمام کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، مشکلات پریشانیوں کے حل کے لیے اور مستقبل میں پیش آنے والے مصائب و تکالیف سے تحفظ کے لیے کوشش کر کے، ضروری نہیں بندہ بارگاہ کے اندر بیٹھا ہو تو ہی میری گزارش پہ عمل کرے، جس کے کانوں تک میری آواز جا رہی ہے وہ ضرور اتنی بلند صلوات پڑھے جتنی صلوات کی طاقت اسے بادشاہ حسین نے عطا کی ہے. گزارش یہ ہے کہ میری گھڑی کے مطابق میرا وقت ختم ہوئے 50 منٹ ہو گئے. شروع تو آپ اندازہ کر لیں بھی کب کا ہو چکا ہوگا. کوئی لمبی چوڑی نوکری نہیں جی. دن ایسا ہے کہ میں جا نہیں سکتا تھا ویسے، ورنہ میں چلا جاتا. دوسرے تنویر بھائی کے ساتھ میری ایک محبت ایسی ہے کہ وہ پھر ڈسٹرب ہو جاتی اگر میں زیادہ ضد کرتا تھا. باقی یہ ہے کہ ڈاڈیاں دا 70ویں 100 جڑے ڈاڈیاں نو پڑھ گئے. ایک شعر یاد آ گیا کہ دنیا کے سارے لوگ ہی نقاد ہو گئے، ہم با ادب تھے اس لیے برباد ہو گئے.
جہدے واسطے ضروری ہے انہوں پتہ لگ گئی نقاد کی ڈیفینیشن کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی, بس زیادہ لمبی چوڑی نہیں نوکری, بس مجھے پتہ نہیں مجھے کیا پڑھنا ہے, بس ایک 4 مصرے سن لیں. آپ وہ سنتے ہیں تو میں 2-4 قطعات اور پڑھوں گا, ورنہ میں انہیں پہ ہی اپنے سے بہت زیادہ خوبصورت پڑھنے والوں کے حوالے ممبر کر کے آپ کو سلام کر کے آپ کی دعاؤں کے سائے میں سفر کرتا ہوں. ہے کون جو بسائے گا کربل کے دشت کو؟ داد موڈ سے دینی ہے. ایک تو بندے ہوئے ہاتھ نہ ہو میرے سامنے کسی جوان کے انتہائی معذرت کے ساتھ, دوسرے چہرے پہ مسکراہٹ رکھنی ہے. داد دل کرے دے دیو, دل کرے رہن دیو, چہرے پہ مسکراہٹ رکھنی ہے. کون جو بسائے گا کربل کے دشت کو؟ میں بے شک بھائی جان پہلی دفعہ آیا ہوں, لیکن جتنے ذاکرین میں نے بیٹھ کے سنے ہیں, کچھ کی آواز تو مجھے باہر گاڑی تک آتی رہی ہے. آپ کی سماعت کی آواز, آپ کے بولنے کا, آپ کا ریئیکشن مجھے باہر محسوس ہوتا رہا ہے. مجھے اگلے مصرے پہ رکنا نہیں چاہیے تھا کیونکہ میں پہلی دفعہ آیا ہوں, مجھے آپ کے معیار کا اندازہ نہیں. لیکن جتنی میں نے آپ کی بلندی سماعت کا معیار دیکھا ہے, میرا دل کر رہا ہے میں رکوں اور مجھے توجہ ہو جائے. 5 ماتمی بولو, باقیوں کی داد سے بے نیاز ہو جاؤں گا. میں مان ہی نہیں سکتا ان بچوں کو نہ پتا ہو کہ جب 2 محرم کو میرا مالک کربلا پہنچا ہے تو اس سے پہلے کربلا کے حالات کیا تھے, کون کون وہاں سے پہلے آ کے واپس جا چکا تھا, کون کون وہاں رہنے کی حسرت لے کے آیا تھا, کون کون لالا جی کربلا کو آباد کرنے کی نیت سے آیا تھا. ہے کون جو بسائے گا کربل کے دشت کو؟ شبیر کی زبان پہ بھی اپنا ہی نام ہے. ہاتھ اٹھاتے تو مجھے اچھا لگتا. حیدری تھوڑی سی بات بن نہیں گئی ہے. کون جو بسائے گا کربل کے دشت کو؟ تھوڑے سے بول پہن جی. ہے کون جو بسائے گا کربل کے دشت کو؟ ہے کون؟ مولا عباس کا میرا موڈ اتنا خراب ہو گیا تھا نا, میں نے یہی سوچا, میں نے تو کاپیاں بھی واپس رکھوا دی. میں کہ ایک قطعہ پڑھتے ہیں تو سلام کرتے ہیں, پھر کبھی مولا نے موقع دیا تو تفصیلی ملاقات کروں گا. ہے کون جو بسائے گا کربل کے دشت کو؟ جڑے بزرگ بیٹھے ہو, میں تہاڈا پتر ہاں, تے جڑے جوان ہو, میں تہاڈا ویر ہاں, تے جڑے بادشاہ دے ولایت والے ماتمی ہو, میں تہاڈی ذات پات قبیلے نال کوئی غرض نہیں, میں تہاڈا نوکر ہاں. اس سے آگے لالا جی عاجزی میرے بس میں نہیں ہے. جتنی بڑی بڑی شخصیات آپ کے ذہن میں آتی ہیں انہیں کھڑا کرو, چاہے کوئی نبی ہے, پیغمبر ہے, رسول ہے, امام ہے, حجت ہے, معصوم ہے, فقیر ہے, قلندر ہے, جو کوئی بھی ہے. جو فضیلت میں اپنے مالک کی پڑھ رہا ہوں, حسین کے گھر کے باہر کیا, حسین کے گھر کے اندر بھی کسی کے حصے یہ عزت آئی ہو, کوئی داد نہیں, کوئی دعا نہیں. کسی کا ہاتھ تکلفاً اٹھ گیا, ان کا ہاتھ نب کے تھلے کر دینا بھی یہ داد علی گل نہیں ہے, تو فلاں ہستی کے اندر بھی عزت ہے. اگر حسین کا ثانی نہ ہو تو جو نہ بولے وہ سمجھے اس نے میرا قتل ہی کر دیا ہے. کون جو بسائے گا کربل کے دشت کو؟ شبیر کی زبان پہ بھی اپنا ہی نام ہے, اور تنہا بھرے جہاں میں وہ سالار ہے حسین جس کا ہر ایک سپاہی علیہ السلام ہے. اور میں سب کے جاؤں, لالا جی ہاتھ جاؤ, آج میری زندگی بچ جائے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اب ہاتھ کھولیں گے تو زیادہ داد نکلے گی دل سے. ہاتھ کھول دیں پلیز, ود ڈیو ریسپیکٹ. تنہا مسکرا دے بھیا, آپ سے گزارش ہے مسکرا دیں. غصے سے, میں تو غصے سے دیکھنے والا بھیا ذاکر ہی نہیں. تنہا بھرے جہاں میں وہ سالار ہے حسین جس کا ہر ایک سپاہی. میں موجزہ مننے پہ میں ہی زور لانا ہے. جس کا ہر ایک سپاہی علیہ السلام ہے. بادشاہ محمد کے لشکر میں بھی ڈھیر سارے رضی اللہ تھے. جڑے چپ کر گئے, میری گل نال اتفاق نہیں کرتے تسی. ڈھیر سارے رضی اللہ تھے, بڑی لمبی فہرست تھی لمبے لمبے رضی اللہ صاحبان کی. مولا دی آپ بھائیجن میرے پہ فوکس رکھیں, انہاں نوں رہن دیو, یہ ریلیکس ہو کے بولن. میری ویڈیو بنتی بھی تہاڈی نہیں بنتی. اج تک داد دین والے تے پرچہ نہیں ہویا. ہویا جی, ذاکروں کی زبان بندی ہوتی ہے, کبھی سننے والے دی بھی داد بندی ہوئی ہے. داد نہیں ہوتی. بادشاہ محمد کے لشکر میں بھی ڈھیر سارے رضی اللہ تھے. بادشاہ علی کے ساتھ بھی ڈھیر سارے رضی اللہ تھے. بادشاہ حسن کے ساتھ بھی کافی سارے رضی اللہ تھے. بادشاہ محمد کے ساتھ بھی ڈھیر سارے رضی اللہ تھے. بادشاہ علی کے ساتھ بھی ڈھیر سارے رضی اللہ تھے. میری بات غلط ہو تو مجھے اس بات کا لحاظ کر کے معاف نہیں کرنا, بھی ساڈا مہمان ہے تے خیر ہے. اس ممبر پہ اسی کی خیر ہے جو ٹھیک ہے.
جو ٹھیک نہیں اس کی کوئی خیر نہیں. مہمان نوازی ہوتی ہے اس بارگاہ کے گیٹ کے باہر, چائے پانی لنگر روٹی, یہ مہمان نوازی ہے. وہ ساری میں دیکھ آیا ہوں. اس ممبر پہ جو ٹھیک ہے اسی کی خیر ہے, جو غلط ہے اس کی کوئی خیر نہیں. میں نے کہا جس کا ہر ایک سپاہی علیہ السلام ہے, بادشاہ علی کے ساتھ بھی رضی اللہ, بادشاہ محمد کے ساتھ بھی ڈھیر سارے رضی اللہ, بادشاہ حسن کے ساتھ بھی ڈھیر سارے رضی اللہ. اس مالک عباس کے پنجے سے آگے میرے پاس قسم کوئی نہیں, میں جھوٹ بولوں مجھے مالک ممبر سے نیچے اترنا نصیب نہ کرے. جڑا نہ بولے پھر وہ اپنی موج مانے, اپنی مستی میں بیٹھا رہے. حسین کے پاس 72 ہیں اور ان میں سے کوئی رضی اللہ نہیں, ایک بھی ان میں سے رضی اللہ نہیں. اس سے بڑی مجھے حسین کی کریمی کی دلیل ہی میرے پاس کوئی نہیں ہے کہ حسین پوری دنیا کا وہ واحد بادشاہ ہے جس کے لشکر میں جون بھی علیہ السلام ہے, عباس بھی علیہ السلام. ہاتھ میں نے کوئی نہیں مارنا, جس بات پہ بول سکتے ہیں ان کی مہربانی, جو نہیں بول سکتے رد کریں. جی جون بھی علیہ السلام ہے, عباس بھی علیہ السلام ہے. ایسا کریم ہے حسین جس نے خاک شفا بنانے کے لیے جتنا خون اکبر کا لیا ہے اتنا حبیب کا لیا ہے. ایسا کریم حسین, ایسا کریم حسین. مجھے سمجھ نہیں آ رہی, تھوڑا سا کنفیوز ہو گیا ہوں. مصرے پڑھوں کہ بات کروں؟ کائنات کا سب سے بڑا کریم ہے حسین. جڑے چپ کر گئے تو ہی بہت چپ کر جاؤ, تو میں نے آپ کی خاموشی کے ڈر سے بات بدل نہیں دینی. کہتی چپ کریں گے تو مت ہور کوئی آ کے بھی ہون فلانا کریم نا. حسین سے بڑا کریم ہی کوئی نہیں. اتنا بڑا کریم ہے کہ جس سے تھوڑا مانگو تو ناراض ہوتا ہے. واہ بھائی واہ, واہ بھائی واہ. جڑے نہیں بولے انہوں نے 2 باری لنگر کرائی بھائی, بھوک لگی بول دینی پہ حیدری. ایسا کریم ہے حضور جس سے کم مانگو ناراض ہوتا ہے. تھوڑا کیوں مانگے؟ کیا بات ہے. بندہ مانے بھی حسین کو اور مانگے بھی جھجک کے, تھوڑا مانگے نہ. ایک لفظ مجھے یاد پڑتا ہے جی, 8-10 دن پہلے لاہور ایک مجلس میں کیا ہوا, اور میں کھڑا انتظار کرتا رہا بھی ماتمیاں دے ہاتھ تھلے ہون تو میں اگلی گل کراں. اتنا بڑا کریم ہے حسین کہ اس کے کرم کے سامنے لفظ کریم بھی چھوٹا ہے. اس کے کرم کے سامنے ہمارے پاس کریم سے آگے لفظ نہیں ہے, یہ ہماری مجبوری ہے. ورنہ حسین بہت آگے کی شخصیت ہے کرم سے. 1400 سال ہو گئے لوگوں کو حسین کا کرم پڑھتے ہوئے, ذاکرین. جس ذاکر کا دل آپ کا کرے اسے علم تلے لے کے جاؤ, اس کے سر پہ قرآن رکھ کے اسے پوچھو جی کتنی سروس ہو گئی, جی 50 سال ہو گئے, 60 سال ہو گئے. اچھا ماشاءاللہ, اتنی دیر میں آپ نے حسین کا سارا کرم پڑھ لیا. وہ آگے سے سر جھکا کے کہے گا میری اتنی اوقات کہاں, میری اتنی حیثیت کہاں, میری اتنی بساط کہاں, میرے پاس وہ لہجہ کہاں, میرے پاس وہ لفظ کہاں. پھر بھیا آپ نے کیا کیا, میں نے حسین کے کرم کو جس اینگل سے, جس رخ سے, جس زاویے سے دیکھا میں نے پڑھ دیا. میں اسی لفظ کے بعد تنویر عباس کی مجلس چھوڑ دوں اور مجھے قیمت مل جائے, میں لاہور تک آپ کے مجمع کو داد دیتا جاؤں, حق ادا نہ ہوگا. اور اگر یہ لفظ ضائع ہو گیا, میں 10 سال بھی یہ مجلس پڑھوں اور 10 سال داد ہو لیکن وہ خلا باقی رہ جائے گا, میں سواد ہی نہیں ہونا, اگلی ساری داد کا سواد نہیں ہونا. جی کیوں بھائی آپ کیوں نہیں پڑھ سکے؟ بھی میری اتنی اوقات ہی نہیں ہے میں حسین کا سارا کرم پڑھوں. میں نے تو حسین کے کرم کو جس رخ سے دیکھا اسے قطعے میں, ربائی میں, نظم میں, منقبت میں, سلام میں, قصیدے میں, نوحے میں ڈھال کے میں نے پڑھ دیا ہے. سارا نہیں میں پڑھ سکا, تو جب سارا 1400 سال میں نہیں پڑھا جا سکا تو 15-20 منٹ 25 منٹ آدھے گھنٹے میں کوئی کیا پڑھ سکتا ہے. لیکن میری زندگی کی ذاکری جتنی ہے اس کا خوبصورت لفظ میں تیرے مجمع کو دے کے جا رہا ہوں. اللہ کرے کو بندہ میرا قاتل نکلا میں میرا لفظ کا قاتل نہ نکلے. مجھ سے کوئی پوچھے بھی ایک لفظ میں حسین کے کرم کی تعریف اور ڈیفینیشن بیان کر, تو میرے پاس لالا جی اس سے خوبصورت لفظ ہی کوئی نہیں ہے کہ پوری دنیا کا ایسا بڑا کریم ہے حسین جو اپنے قاتل کا رزق بھی بند نہیں کرتا. ہائے ہائے, جس کے گھر میں ایک بھی لقمہ حسین کا دیا ہوا ہے حیدری. اس سے آگے بھائی جان میرے پاس لفظ نہیں تھا. جو اپنے قاتل کا رزق بھی بند نہیں کرتا. آپ ہاتھ کھول میرا بچہ, ہاتھ کھول کے بول, بڑا ہو کے تجھے ٹھیک بولنا آ جائے گا. کیوں مارتا ہے؟ اسے کہ جاگیر ملے گی.
یہ لفظ ہے مجھے اپنے اکیلے میں بیٹھ کے لطف اور سواد لینے کے لیے. کوئی تو ایک بیٹھا ہوگا بھائی جس کو لگے گا یار میری اور اس کے دل کی تار مل گئی ہے. کیا بات ہے, کیوں مار رہا بھائی؟ اس نے کہا جاگیر ملے گی, بس سونا چاندی بھی ملے گا, بس منصب بھی ملیں گے, وہاں کا رتبہ, وہاں کا سٹیٹس, وہاں کی یہ شے مل جائے گی. اچھا بچوں کے رزق کے لیے مار رہا ہے, بچوں کی روٹی کے لیے مار رہا ہے, تو جا میں تجھے نہیں روکتا. تو جو اپنے قاتل کا رزق بند نہ کرے اس کریم کو حسین کہتے ہیں. اب میں کیمرے کا فائدہ لیتا ہوں, کیونکہ اتنے بندے یہاں بیٹھ کے نہیں سنتے جتنے اس کے ذریعے پوری دنیا میں بیٹھ کے سنتے ہیں, اور کچھ تو اس نیت سے سنتے ہیں دیکھیے ہم بھلا آج آ کر کی پڑتا ہے. ہاں ویک پوائنٹس نکالنے کے لیے نا, ہاں کیڑے نکالنے کے لیے. اب میں ایک لفظ ان تک پہنچاؤں گا اور اس کے بعد کہیں گے تو میں منقبت کے 4 شعر پڑھتا ہوں. بسم اللہ کرو. میں نے کہا اپنے قاتل کا رزق بند نہیں کرتا. ماتمی ارسٹ ہو رہے ہیں, گرفتار ہو رہے ہیں, ہر بندے کی جیب میں موبائل ہے, پوری دنیا کی خبریں آپ کی جیب میں پڑی ہوئی ہیں. 21 رمضان کو کتنا دنگا فساد ہوا, جلوس نہ نکلے, ماتمی ارسٹ کر لو. کل شب چہلم بڑے سارے ماتمی پنجاب میں سندھ میں ارسٹ ہوتے رہے. کیوں؟ یہاں سے جلوس نہ گزرے, یہاں سے مجلس نہ ہو, یہاں سے ماتمی نہ گزرے. ٹھیک ہے, جب یہ حربے ناکام ہو جاتے ہیں پھر وہ اس سے اگلا قدم لیتے ہیں. کیا کرو؟ پابندی لگا دو, پابندی لگا دو, یہاں فلاں ذاکر نہ پڑے, یہاں ساؤنڈ کی آواز باہر نہ جائے, یہاں اس قسم کا ساؤنڈ نہ لگے, یہاں پہ آواز اتنی رکھی جائے, یہاں سے حسین کا گھوڑا نہ گزرے, یہاں سے حسین کے ماتمی نہ گزرے. جب یہ نہیں روک پاتے پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ ماتمیوں کو شہید کرو, ماتمیوں کو قتل کرو, ان کے گھروں کو آگ لگا دو. میں پوری دنیا کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے پوری شیعہ قوم کا نوکر بن کے آپ کی جھنگ والوں زبان بن کے بات کر دو, میری بات ختم ہو تو کوشش کر کے اتنا ضرور بولنا کہ مجھے لگے آپ فوراً میری زبان بن گئے ہیں. میں پوری دنیا کے ہر اس جاہل کو کہہ رہا ہوں جو حسین کا ذکر مٹانا چاہتا ہے, اپنی عقل کو ہاتھ مار. جو حسین اپنے قاتل کا رزق بند نہیں کرتا وہ اپنے ماتمی کا رزق بند کرتا ہے. لالا جی مسکرا دیں گے تو میری بات کی زندگی بڑھ جائے گی. اس ماتمی کے رزق کی ذمہ داری بھی حسین کی ہے. یہ تیری گولیوں سے نہیں مرتے, کیونکہ یہ گولیوں سے پہلے کی مخلوق ہے. یہ مت سمجھنا کہ بے گھر حسین بیٹھے ہیں. یہ مت سمجھنا کہ بے گھر حسین بیٹھے ہیں. ویسے تو بھائی ساحل بڑا کمال قسم کا شاعر ہے جی, اور منہ پہ تعریف کرنا تھوڑا خوشامد ہو جاتا ہے, لیکن یہ میرا بادشاہ جانتا ہے کہ میں نے بھائی کی پیٹھ پیچھے غیر موجودگی میں کہاں کہاں پہ کیا کیا گواہیاں دی ہیں. ورنہ آج کل شاعری جو ہے نا وہ فصل کی طرح ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, تو مولا سلامت رکھے. ایک شاعر من اللہ ہوتا ہے, ایک تھوڑی سی اپنی کوشش کاوش بھی ہوتی ہے. تو من اللہ ہونے میں تو بندے کو کمال نہیں ہوتا جی, اللہ جسے جو بنا دے. اب سریلا ہونا تو اللہ کی طرف سے ہی ہے, اور میں جو نہیں سریلا تو میرا قصور ہے. میرا تو اللہ جی قصور نہیں ہے, یہ تو اللہ نے سر نہیں دیا. ٹھیک ہے, لیکن اگر میں سریلا ہوں اور تھوڑا سا سر سمجھ لوں, کوئی تعلیم حاصل کر لوں, تو یہ میرا کمال ہے. تو یہ میرا بھائی ایسا ہے, اور یہ سمجھتے ہیں کہ سخنوری کے قانون میں پہلے بتا دینا کہ میں آگے کیا کہہ رہا ہوں, اس کی اجازت نہیں ہوتی. لیکن میں بتا رہا ہوں, اگر میں قانون خطابت کا توڑوں تو آپ سماعت کا تھوڑا سا توڑیے گا. ہر مصرے کے بعد آئے گا حسین بیٹھے ہیں, رے کے قافیے کے ساتھ, بے گھر حسین بیٹھے ہیں. یہ مت سمجھنا, اردو والے بندے تک یہ دخل سنے, یہ مت سمجھنا کہ بے گھر حسین بیٹھے ہیں پھر زمین پہ عرش بچھا کر حسین بیٹھے ہیں. تو میں سب کے جاؤں, جس کا ہاتھ نہیں اٹھا, تجھے ڈاکٹر نے کہا ہاتھ نہ اٹھا فضائل میں. سبحان اللہ, جو حسین کے اختیارات کا قائل ہے بولو حیدری. یہ مت سمجھنا کہ بے گھر حسین بیٹھے ہیں, یہ مت سمجھنا کہ بے گھر حسین بیٹھے. 2 شعر پڑھوں گا لیکن ان 2 شعروں پہ فیصلہ کروں گا کہ آئندہ سے کیا ہوگا. یہ مت سمجھنا کہ بے گھر حسین بیٹھے ہیں,
زمین پہ مولا حسین گواہ، میں ابھی آپ کے علاقے میں آیا نہیں تھا اسلام آباد، بھائی تنویر نے مجھے کہا بھی ساڈا علاقہ سبحان اللہ، صحیح بات ہے. میں نے اسے کہا تھا داد میری مرضی دی تے ٹائم میری مرضی دا، باقی جو آکھے وہ تیری مرضی دا. تے ہن داد میری مرضی دی رہ گئی تے ٹائم میری مرضی دا نکل گیا ہے، کیونکہ ہن اگلا کم بھی رہ گیا ہے. یہ مت سمجھنا کہ بے گھر حسین بیٹھے ہیں، سارے خاندانی بندے بیٹھے ہو. میں نے یہ کبھی نہیں کہا جڑا خاندانی ہے، نہ جڑا خاندانی نہ ہوئے نا حسین انہوں بارگاہ دے اندر آن ہی نہیں دیندا. یہ سارے خاندانی بیٹھے ہیں، بزرگ ہیں، جوان ہیں. میں ہر بندے کیا کہ ساحل بھائی جھولی کر رہا ہوں، صابر بھائی حضور تو میرا حق بنے تو میری جھولی دعا نال پور کر دینا، نہ بنے تو میرے واسطے ایک دعا ضرور کرنا بھی مولا ساڈا معیار بہت تا ہے، یہ بہت پیچھے رہ گیا، اگلی باری ان ساڈے علاقے بھیجی نہ بھیجی تو یہ معیار بلند ہوے تو وقت بھیجی. یہ مت سمجھنا کہ بے گھر حسین بیٹھے ہیں زمین پہ عرش بچھا کر، حسین بیٹھے ہیں اور خدا کے سامنے محنت بتانے کو اپنی، خدا کے سامنے مالک میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میری یہ کوشش، میری یہ کاوش، میری یہ محنت، میں نے یہ مقام حاصل کر لیا، میں نے وہ منزل کو پا لیا خدا کے سامنے. اور میں کی کر رہا ہوں، ہاتھ میرے کو بجتا نہیں، آ لو ٹھیک ہے، اس تو بہت مینو نہیں جانچ. یہ مت سمجھنا کہ بے گھر حسین بندے لگی اس بات پہ گئے ہیں کہ بے گھر حسین بیٹھے ہیں، بچھا کر حسین بیٹھے ہیں اور خدا کے سامنے محنت بتانے کو اپنی کھڑے ہیں سارے پیمبر حسین بیٹھے ہیں. اور میں صدقے ہو جاؤں، کیا بات ہے، جس کا ہاتھ ماتمی ہے وہ بولو حیدری. بھی دے کی ہو گیا میرا کچھ تو میں پہلا بندہ جدھر زور بھی نہ لگیا. یہ مت سمجھنا کہ بے گھر حسین بیٹھے ہیں زمین پہ عرش بچھا کر حسین بیٹھے ہیں خدا کے سامنے محنت بتانے کو اپنی کھڑے ہیں سارے پیمبر حسین بیٹھے ہر بندہ بول پڑا میرے شیر پہ، ٹھیک ہے. اس لیے اب میرا بنتا نہیں کہ میں کہوں داد دیو، کیونکہ داد ہو گئی، لیکن اگر اوپر نہ جائے تو ادھر داد ضرور رہے. شیر میں اس سے بڑا آپ کے کاغذات میں پڑھنے لگا. کھڑے ہیں سارے پیمبر حسین بیٹھے ہیں وہ جس کے سینے کے اندر تمام قرآن ہے. منت کر رہا ہوں، ترلا یہ واحد چیز ہے، ترلا جس پہ پرچہ نہیں ہوتا، اس سے ختم ہو جاتا ہے. قتل کے پرچے ختم ہو جاتے ہیں یار، اس ترلا ہی ایسا کیتا سی چھڑ دیتے. ترلا شیر سمجھ آئے تو سر نہیں ہلانا، نہ سمجھ آئے تو سر بھی نہیں ہلانا. یا بولنا ہے زبان سے جوان بولے. بزرگ مسکرا دے، مجھے لگے میری بات پہنچ گئی. وہ جس کے سینے کے اندر تمام قرآن ہے، وہ کس کے سینے کے اندر ہے؟ حیدر رضوی نہیں کہہ رہا، ساحل رضا نہیں کہہ رہا، تنویر سے خانہ نہیں، صابر حسین نہیں کہہ رہا، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے اے حبیب ہم نے یہ قرآن آپ کے دل پہ نازل کیا. قرآن تے بولو، قرآن دا ناجے. قرآن کو حضور کہاں نازل کیا؟ بادشاہ مصطفیٰ کے دل پہ. پھر دل اور قرآن سینے کے اندر، قرآن میرے بادشاہ کے دل پہ، پھر دل اور قرآن سینے کے اندر، قرآن دل پہ، پھر دل اور قرآن سرکار کے سینے کے اندر. اس سے زیادہ کیا تشریح کروں، اس سے زیادہ کیا آہستہ پڑھوں؟ وہ جس کے سینے کے اندر تمام قرآن ہے اسی کے سینے کے اوپر حسین بیٹھے ہیں. اللہ کرے وہ شیعہ نہ ہو یا جس کا ہاتھ نہیں اٹھا. میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ جس کے اندر کربلا ہے وہ بولو حیدری. وہ جس کے سینے کے اندر تمام قرآن ہے اسی کے سینے کے اوپر حسین بیٹھے ہیں. دو شعر اور میں سلام کر رہا ہوں. حسین بیٹھے ہیں اور کہا خدا نے، ایک وقت تاریخ میں ایسا آیا تھا، کہا خدا نے، ہاتھ رکھ لے، کہا خدا نے میرا نام مٹنے والا ہے. کہا خدا نے میرا نام مٹنے والا. بزرگ تو یقیناً پہنچ گئے ہیں. کب کہا؟
جب یزید اپنے منسوب شدہ باپ کے بعد جڑے ہلے بھی نہیں نا مجلس تو بعد جڑے بولے نے انہوں نے پوچھا جی داد والی گل کہڑی سی میں کیا کروں منسوب جہاں پیٹے پی گیا سی وہ ٹھیک ہے آہو اس کے بعد جب وہ لکڑیوں کے ڈھیر کو ممبر سمجھ کے تنویر عباس جی بیٹھا ہے نا اس نے پہلا اعلانیہ کیا اس نے کہا کوئی توحید نہیں کوئی نبوت اور رسالت نہیں کوئی امامت و ولایت نہیں کوئی قبر بردخ معاشر سزا جزا صلہ معاشر جنت دوزخ کچھ نہیں ہے پھر کیا تھا یہ اس کے لفظ ہیں تاریخ میں اس نے کہا یہ بنی ہاشم نے اقتدار حاصل کرنے کے لیے سب کچھ کیا تھا یہ سارے الفاظ ان کا وجود کوئی نہیں یہ سب آل محمد نے بنی ہاشم نے اقتدار حاصل کرنے کے لیے معاشرے میں متعارف کروائے تھے پہلا حملہ ہوا توحید پہ ایک لفظ میرا یاد رکھیے گا اور اتنا بولیے گا کہ ایک میرا دوست ایسا ہے جسے نیند آ رہی ہے وہ بیٹھا بیٹھا یوں کر رہا ہے آپ کی داد کی وجہ سے اس کی آنکھ کھل جائے اسے یقین ہو میں مجلس میں بیٹھا ہوں توحید پہلا حملہ کوئی توحید نہیں ایک ہوتا ہے نبی ایک ہوتا ہے امام ایک ہوتا ہے نبی ایک ہوتا ہے حضور امام نبی کا کام ہوتا ہے اللہ بتانا امام کا کام ہوتا ہے اللہ بچانا آپ بولتے ہیں تو مجھے اچھا لگتا وہ غریب ہی کلا بھی آ جاتا وہ نبی بولے بندے لگ ہی ویگن تے گئے خیر ہو آپ کی کرا میں سڑیا ہی بہت اندروں نبی کا کام ہے توحید بتانا امام کا کام ہے توحید بچانا جس نے توحید پہنچانی تھی وہ تو خاتم النبیین کی حیثیت سے اس اعلان سے 50 سال پہلے بظاہر پردہ فرما کے جا چکا ہے میرا بادشاہ محمد مصطفیٰ اب قیامت تک اور نبی آئے گا نہیں قیامت تک اور نبی آئے گا نہیں میری ساری مجلس کوئی بندہ لپیٹ کے اس کونے میں رکھ جائے مجھے کوئی ارمان نہیں یہ لفظ یہاں رہ کے لالچ میں نہیں لگنا بھی میں آ کے ٹائم ہی ضائع کیتا ہے انتظار ہی کیتا ہے گرمی سے بیٹھا میں مجلس کوئی نہیں پڑی لطف ہی نہیں آیا اگر میری بات یہ رہ گئی یہاں پہ تو نبی کا کام اللہ بتانا امام کا کام توحید کا تحفظ قیامت تک اور نبی نہیں آئے گا اس سے زیادہ بھی چپ کر جاؤ تب بھی نہیں آئے گا اور یہی وجہ ہے کہ جتنا عقیدہ ختم نبوت ہم شیعوں کا مضبوط ہے اور کسی فرقے کا نہیں آپ میری طرف دیکھیے جتنا عقیدہ ختم نبوت ہمارے محمد کے نوکروں کا حضور مضبوط ہے کسی اور فرقے کا نہیں اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ گزشتہ 1400 سال میں جتنے جھوٹے نبی آئے ہیں ان میں سے ایک بھی شیعہ نہیں تھا اسی تھک گئے ہو تو میری بھی چارجنگ مک گئی لفظ دیکھ کے دو شعر جو میں نے کہا یہ لفظ پڑھوں گا داد ہو جائے گی توجہ ہوگی تو میں پڑھوں گا ورنہ ہی سلام کر دیں کوئی ان میں سے شیعہ نہیں تھا جتنے جھوٹے نبی گزرے اور ابھی ہیں کوئی شیعہ نہیں تھا وجہ کیا ہے مجھے شدید تکلیف ہوگی جو اس ختم نبوت کے عقیدے پہ تائید کے لیے بھی ہاتھ یہاں پہ نہ لے جا سکا میں سمجھا گا میرے تو چوکھا نفیس ہے کوئی شیعہ نہیں تھا وجہ کیا ہے کیونکہ ہمارے ہاں ماؤں کا صابر حسین جی مزاج یہ ہوتا ہے کہ ہر ماں گود میں سوئے ہوئے بچے کی آنکھ کھلتے ہی اس کی پیشانی پہ بوسہ دے کے کہتی ہے میرا بیٹا ساری زندگی یاد رکھنا اگر محمد کے بعد علی نبی نہیں تو پھر کوئی نہیں بھائی کیا بات ہے ہاتھ اٹھا بولا کیا ہوتا ہے اٹھا 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 جس کا ہاتھ اصلی ہے بولو حیدری اگر علی نبی نہیں ہم نے تو حضور وہ اگر مگر والا چور دروازہ رکھا ہی نہیں اگر ہوتا تو وہ ہوتا جب علی نہ ہوتا تو وہ کتنا ہوتا دو تین ایسے شفیق ہیں ایسے پیارے میرے محترم ہیں ایک بندہ مجھے چھوڑ کے کیمرہ دیکھ رہا ہے ایک مجھے چھوڑ کے پنکھا دیکھ رہا ہے ایک لائٹ دیکھ رہا ہے تیری خیر ہو حملہ پہلا کس پہ ہوا جی توحید پہ کوئی توحید نہیں ٹھیک ہے جی اس کے بعد کوئی نبوت و رسالت نہیں
اب میں نے 3-4 دفعہ پڑھا جی حسین بیٹھے، یہ مت سمجھنا کہ بے گھر حسین بیٹھے ہیں، زمین پہ عرش بچھا کر حسین بیٹھے ہیں، کھڑے ہیں سارے پیمبر حسین بیٹھے ہیں، اسی کے سینے کے اوپر حسین بیٹھے ہیں۔ جنگا لے 50 نمبر مصرے دے تے 50 میرے پڑھن دے، مصرے دے تسی دیو صرف تے پڑھن دے نہ دیو تے پھر تساں کیڑا تیر ماریا ہے؟ او تے میں لالے جی دا ہی پڑھا میں لب جان گے، تسی 100 دیو تے میں تن سلام کر، جڑا 100 دے میں انہیں 500 دیاں جی۔ کہا خدا نے، کہا خدا نے، اے دے پہلے میرے پہلے دل ہے نا، کہا خدا نے میرا نام مٹنے والا ہے، کہا علی نے یہ ہنس کر حسین بیٹھے ہیں، اور میں صدقے جاواں، 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 چلو جو پہنچ گئے ہیں وہ بولو حیدری۔ کہا خدا نے میرا نام مٹنے والا ہے، کہا علی نے یہ ہنس کر حسین بیٹھے ہیں، حسین بیٹھے ہیں۔ قبر حسین پہ کھڑوں میں صابر حسین جی کو بندہ اٹھ کے مجھے گولی مار دے نا تو 2-4 مومن شاید ان کے دل میں میرے لیے رحم ہوگا، مجھے ہاسپٹل لے جائیں گے، میں بچ جاؤں گا۔ شیر ضائع ہو گیا تو میں نہیں بچتا، باویں لاہور لے جانا نہیں بچتا، لیکن یہ ابھی ان کا بولنا مجھے بتائے گا۔ کہا علی نے یہ ہنس کر حسین بیٹھے ہیں، اور عجیب لطف ہو، عجیب لطف ہو، محشر میں گر کہے یہ خدا۔ کوئی تو بیٹھا ہوگا جس کا دل کرے گا کہ وہ محشر والے دن یہ لطف لے، دیہڑے محشر دن انہیں سواد آئے۔ میرا تو بڑا دل کرتا ہے کدی دیہڑا معاشر دا نیڑے ہوئے تو میں آخا مولا میری روح قبض کرو تو میں فٹافٹ معاشر دے دیہڑے اے منظر دکھاؤ جی۔ کتنی دفعہ پڑھا میں نے، بے گھر قافیے کے ساتھ حسین بیٹھے ہیں، پیمبر حسین بیٹھے ہیں، بچھا کر حسین بیٹھے ہیں، اوپر حسین بیٹھے ہیں، ہنس کر حسین بیٹھے ہیں۔ عجیب لطف ہو، عجیب لطف ہو، محشر میں گر کہے یہ خدا، کیا کمال ڈال کلندر حسین بیٹھے۔ بھرے نا دامن توحید کس طرح حیدر، بھرے نا دامن توحید کس طرح حیدر، خدا کو دے کے بھرا گھر حسین بیٹھے۔ میں نے 3-4 دفعہ اسے کہا، میں نے کہا یار میں مصائب کی چھٹی مجھے دے دے، اس نے کہا نہیں جی چاہے 2 لفظ پڑھو ضرور پڑھو۔ حسین کی بیٹی جتنی چھوٹی تھی اتنی زخمی تھی، بہت بڑا امیر آدمی ہے جس کے منہ سے ہائے نہیں نکلی، صحیح بات ہے، بہت بڑا امیر ہے۔ پھر سے اگلا لفظ کہنے کے لیے یہ لفظ دہراتا ہوں، میں نے کہا حسین کی بیٹی جتنی چھوٹی تھی، 1 ہفتہ پہلے شہادت منا کے بیٹھے نا جی، اتنی زخمی تھی۔ جو بندہ آپ کے رلانے کے لیے جھوٹ بولے حسین کی بیٹی اسے معاف نہ کرے، اللہ کرے شیعہ نہ ہو جس کے منہ سے ہائے نہ نکلے۔ کربلا سے لے کے شام تک 1650 میل کے سفر میں بھیا جس بغیرت کا جہاں دل چاہا، ہائے نہیں آ رہی، تھک گئے ہو تو میں چھوڑ دوں؟ میں نے کہا کربلا سے لے کے شام تک جس بغیرت کا، بچے بیٹھ جائے ادھر، جہاں دل چاہا، اس نے سکینہ کو حسین کے قتل کی گواہ سمجھ کے مارا ہے۔ اور میں صدقے ہو جاؤں، میں قربان ہو جاؤں، جس کی ہائے نہیں نکلی وہ نیاز حسین سر نیچے کر دیں۔ آپ کا مہمان ہوں، آپ کی قوم کا سب سے چھوٹا نوکر ہوں، قبر حسین کی شبی پہ کھڑا ہوں، ذاکر سب سے چھوٹا سید ہوں، جھولی اٹھا کے میں دعا کرتا ہوں تو اسی سارے ہوتے آمین ضرور آخیا جی۔ اللہ کرے یار جتنے باپ بیٹھے نا صاحبان اولاد، اللہ تمہیں 7 بیٹے دے، لیکن آخر میں کم از کم 1 بیٹی ضرور دے۔ جس گھر میں بیٹی نہیں ہوتی نا اس گھر کے جنازے ویران ہو جاتے ہیں، جس گھر میں بیٹی ہوتی ہے اس گھر کے لوگوں کو غیرت کا احساس
دوسرے لوگوں سے زیادہ ہوتا ہے. اپنی آج کل کی زندگی کا مشاہدہ ہے کوئی بندہ ہے کوئی مستور جو کہ جی ہم کبھی بازار نہیں گئے خریداری کے لیے, سارے ہی حضور جاتے ہیں, چاہے وقفے سے جائیں چاہے معمول کے ساتھ جائیں. میری بات غلط ہونا تو میں لا دیا جب ممبر تو تھلے ٹھیک ہوئے تو پھر ہائے جی کرے جی کم از کم کسی اس بندے تے کرنا تھی تو رون دی آواز ہے جڑا کہ پشیا پاگل ان تو رون دیں. ایک دفعہ ضرور ہائے کرنا. اپنے آج کل کے معمول میں کیا ہوتا ہے, تو بہن ہو نا جی 22 23 25 سال 30 سال کی, بھائی صاحب جی اس کے ساتھ 4 سال کا بھائی جا رہا ہو بازار میں خریداری کے لیے اور رش زیادہ ہو جائے, بھائی آگے چلتا ہے اس کی بہن پیچھے چلتی ہے. رش کی وجہ سے بھائی بہن کے لیے رستہ بنانے کے لیے سامنے والے مرد کو ہاتھ لگا کے کہتا ہے پیچھے ہٹو میری بہن میرے ساتھ ہے. میں لفظ پہنچانے میں کامیاب ہو گیا, بھیا مجھے آگے کہنے کی ضرورت نہیں رہے گی, ٹھیک ہے. اور اگر پھر بھی حضور رش زیادہ ہو جائے نہ چاہتے ہوئے صابر حسین جی بہن جو ہے نا وہ بھائی کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے. بہن بھائی کا ہاتھ پکڑتی ہے, اس کے چہرے پہ پریشانی کے آثار دیکھتا ہے بھائی, اور بہن کی طرف دیکھ کے اطمینان بھرے لہجے میں کہتا ہے بہن گھبرا نہ, میں تیرے ساتھ ہوں نا, میری بہن پریشان نہ ہو, میں جو تیرے ساتھ ہوں. میری بہن پریشان نہ ہو, میں چاہے چھوٹا ہوں لیکن ہوں میں تیرے ساتھ نا. آؤ ہم بتاتے ہیں ہمارے پاس رونے کی وجہ کیا ہے. کربلا سے لے کے شام تک لالا جی میں نے ممبر دے گلاف دی عزت کی قسم ہے سر تنویر عباس جی کم از کم 80 موقع ایسے آئے ہیں جب بازار میں ہجوم اتنا بڑھ گیا تیرے غیرت کے پروردگار امام کے چہرے پہ موت کی زردی آئی. 3.5 سال کی بہن بھائی کی کڑیوں میں ہاتھ ڈال کے کہتی سجاد گھبرا نہ, میں جو تیرے میں قربان. کسی کو پتا ہے حسین کی بیٹی کا حوصلہ کتنا ہے, میرا سجاد پریشان نہ ہو, میں جو تیرے ساتھ ہوں. ایک لفظ آپ کو سناتا ہوں صرف سوال اور اسی پہ سلام کر رہا ہوں, راضی رہیے گا, اندر تک آپ کو دعائیں کرتا جاؤں گا. نعمان ابن منذر مدائنی نوکر ہے آپ کے بادشاہ سجاد کا, مدینے کا نہیں بھائی مدائن کا رہنے والا ہے, اور وہ روایت کرتا کہتا ہے جب پتہ نہیں کیسے میرا مولا سجاد شام سے زندہ واپس آ گیا نا. تنویر بات بڑا اکھے بڑا ادب سن دینے. جب پتہ نہیں کیسے میرا مالک شام سے زندہ واپس آیا ہے. میں ایک دن حسین کے بیٹے کا سلام کرنے گیا ہوں, مجھے مولا کے گھر کا نہیں پتا تھا. مدینے میں داخل ہوں, پوچھنا شروع کیا مولا کا گھر کہاں ہے. کسی نے کہا آگے سے دائیں ہو جا, کسی نے کہا بائیں ہو جا. میں گلیوں کے موڑ کاٹتا ہوا کہتا میں ایک دروازے پہ جا کے بتائے ہوئے پتے کے مطابق رکا ہوں. تکلیف ہوگی اگر کسی کا ہاتھ اس بات پہ سینے پہ نہ ہو سکا, جسے پتا ہے آج چہلم ہے, آج 20 سفر ہم منانے کے لیے یہاں پہ رونے کے لیے بیٹھے ہوئے. ایک دروازے پہ رکا ہوں, کہتا اس دروازے کے باہر ایک چھوٹا سا بچہ تھا جس کے بالوں میں الجھنیں تھیں, جس کے چہرے پہ ابھی تک تماچوں کے نشان تھے, جس کے ہاتھوں پہ رسیوں کے نشان تھے, جس کی آنکھوں سے اداسی ٹپکتی تھی. کہتا میرے دامن میں ہاتھ ڈال کے مجھے کہتا ہے مولا سجاد سے ملنے آیا ہے. میں نے ہاتھ باندھ کے میں نے کہا جی شہزادے ملنے مولا سے آیا ہوں, لیکن شہزادے میں نے آپ کو پہچانا نہیں. میں نے آپ کو 5 ماتمی ہائے کرو لیکن کرے جن پہ میں لگے او ماتمی بیٹھا ہے, او ماتمی بیٹھا ہے, شور نہیں, ہائے ایسے کیجیے گا ماتمی کا حق ادا ہو جائے. کہتا ہے میں نے شہزادے آپ کو پہچانا نہیں. کہتا ہے پہچاننے کا لفظ آیا تاکہ وہ شہزادہ 2 قدم پیچھے ہٹا, آہستہ سے سر جھکا کے کہتا ہے صرف تو نہیں, جب سے ہم شام سے آئے ہیں ہمیں کوئی نہیں پہچانا. تو میں صدقے ہو جاؤں, ہمیں تو ہمارے اپنوں نے نہیں پہچانا. شہزادے آپ کی دلداری مقصود نہیں تھی, میرا آپ سے تعارف نہیں تھا. کہتا بچے نے آہستہ سے کہا میں تیرے 4تھے امام کا بیٹا, تیرا 5واں امام محمد باقر ہوں, مجھے بابا نے تیرے استقبال کے لیے بھیجا ہے. یہ عزت ہے حسین کے ماتمی کی, میرے بابا نے تیرے استقبال کے لیے بھیجا ہے کہ میرا نوکر آ رہا ہے اسے بلا کے لاؤ, میں تجھے لینے آیا ہوں. بڑی طویل گفتگو, گھنٹہ چاہیے کم از کم یہ گفتگو پڑھنے کے لیے. صرف ایک سوال پڑھ رہا ہوں. یہ کہتا ہے میں مولا سجاد کی بارگاہ میں چلا گیا, جا کے بندے آتے رہے, گفتگو ہوتی رہی, سوال جواب ہوتے رہے. میں نے مولا سے ڈھیر سارے سوال کیے, میں اپنے موضوع سے ادھر ادھر نہیں ہو رہا. لفظ سمجھ آ گیا, اس میں سوگ نہیں ہے, اس میں زندگی کا روگ ہے. نہ سمجھو تو پھر مزاج کی بات ہے, گل ہی کوئی نہیں. کہتا میں نے مولا سے سوال کرتے کرتے میں نے ایک سوال کیا. میں نے کہا مولا میں نے سنا ہے آپ کی 3.5 سال کی بہن معصومہ
یار یہ تو وہ نام ہے، نام سن کے شیعہ ہائے کر دیتے ہیں۔ مولا میں نے سنا ہے آپ کی 3.5 سال کی معصومہ بہن آپ کے بابا کو سب سے زیادہ یاد کر کے روتی تھی۔ یہ اس کا سوال ہے، اس کا جواب دے کے میں سلام کر رہا ہوں۔ مولا میں نے سنا ہے آپ کی 3.5 سال کی بہن آپ کے بابا کو سب سے زیادہ یاد کر کے روتی تھی۔ کہتا یوں اداس نظریں اٹھی مولا کی، میری طرف دیکھ کے فرماتے تو نے بالکل ٹھیک سنا ہے۔ مولا اگر یہ سچ ہے کہ آپ کی بہن سب سے زیادہ روتی تھی، مولا پھر سوال ہے کہ صرف وہی کیوں روتی تھی؟ اللہ کرے یار کسی کے کانوں تک میرا لفظ رک نہ جائے۔ مولا سب سے زیادہ روتی تھی؟ فرماتے بالکل۔ لو بھائی کسی ماتمی کا ہاتھ سینے پہ نہ آئے تو میں اس کی طرف سے خود اپنے سینے پہ ماتم کر لیتا ہوں، ورنہ مجھے سارے سفر میں تکلیف رہے گی، چین نہیں آئے گا۔ مولا وہ روتی تھی؟ فرماتے بالکل روتی تھی۔ مولا اگر وہ روتی تھی تو پھر وہ ہی کیوں روتی تھی؟ کہتا اٹھا میرا غیرت کا پروردگار امام، اپنے لباس سے خاک کو جھاڑ کے میرے گلے میں دونوں بازو ڈال کے اونچی آواز سے میرے بادشاہ نے رونا شروع کیا۔ آنکھوں سے غریب کے سرخ آنسو جنت کی آبشار کی طرح بہنے لگے۔ رو کے فرماتے تیری پہلی بات بھی ٹھیک تھی، تیری دوسری بات بھی ٹھیک تھی، میری بہن سب سے زیادہ روتی تھی، اور اس کے ابن منذر سب سے زیادہ رونے کی وجہ یہ تھی کہ ہم بہن بھائیوں میں سے جتنے قریب تھے اس نے بابا کو ذبح ہوتے دیکھا ہے، ہم میں سے کسی بہن بھائی نے نہیں دیکھا۔ اس نے کہا کتنا فاصلہ تھا؟ مولا نے کہا میرے بابا اور سکینہ میں 1 شمر کے ہاتھ کا فاصلہ تھا۔ وہی ہاتھ کبھی میری بہن کی طرف جاتا، کبھی میرے بابا کی طرف، ہر آواز میں آتی، رو کے کہتی چچا عباس، اور کوئی میرے بابا کی زلفیں۔ سامنے محترم سالانہ بہت بڑی تاریخی مجلس سے ادا انشاءاللہ 2 جمادی الثانی امام بارگاہ چک نمبر 253 نانگے اڈا سعید آباد، جس وچ پڑھن والے حضرات بابا سید اقبال حسین شاہ صاحب بجاڑ، بابا سید محمد حسین شاہ بنگلہ یاسمین، علامہ غلام جعفر رضا جتوئی، رضوان حیدر قیامت، علامہ علی ناصر الحسینی صاحب آف تلہاڑا، محقق کے دوران جناب ثقلین عباس گھلو آف بکر، جناب سید نجم الحسن شیرازی آف بلوال، ذاکر تنویر عباس شکھانا، اور مولانا محمد عباس جوادی صاحب، بانی مجلس برادر معظم جناب مار عقیل حیدر سیال صاحب اس مجلس سے آزاد وچ شامل ہو کے ثواب عظیم اور ثواب درین حاصل کرنا۔ ہن جناب کے سامنے شاعر آل عمران حماد اہل بیت عبد معصومین انتہائی واجب القدر برادر معظم جناب پروفیسر سائل رضا آف بلوال، انہوں نے فوراً بعد حضرت امام حسین بادشاہ موری یافتہ مدا خان مصور غم برادر محترم غم کے بحر بے کرام مرقع درد جناب ملک مسرت عباس آف راول پنڈی، ذاکر اہل بیت مداح علی محمد سید الذاکرین جناب سید زیغم عباس شاہ صاحب، شاعر آل عمران حماد اہل بیت